ٹھیک ہے. اور اب اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ کیسے پروو ہو گئے کہ ان کے اوپر سارے جھوٹے کیسز تھے. تو پی ایم ایل این نے ہمیشہ پروو ہوئے ہیں, جی کتنے ریپڈلی ہوئے ہیں کہ وہ ہر کیس سے جاتے تھے اور بری ہو جاتے تھے. جسٹس ڈیلیڈ, یو نو, یہ تو وہ جب آپ کے اوپر کیس ہی جھوٹے ہوں اور پھر بھی میاں صاحب کا کتنا ٹائم ضائع کیا. ٹھیک ہے. 2017 میں یا 16 میں جب پورا سازش کی گئی ان کے اگینسٹ, جب ایک واٹس ایپ پہ GIT بنائی گئی, جب ایک پاکستان کے منتخب لیڈر جس کو عوام نے 2/3 میجورٹی سے پرائم منسٹر بنایا, اس کے اوپر جو سازش کی گئی اور میاں صاحب کا جو اتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ دیکھیں 5 سال میاں صاحب کے ویسٹ کیے گئے, اور ہماری پارٹی کو جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح آپ نے دیکھا 2018 میں ایک جہاز چلا کے ہماری حکومت پنجاب کی بنتی تھی وہ بھی ختم کی گئی, اور جس طرح ہمیں ساری پوری پارٹی کو فیک کیسز سے جیلوں میں بھیجا گیا. تو وہ بڑا کیس بنا تھا, میرے پہ بھی تھی FIR, ہاں جھوٹی FIR تھی. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں 2013 سے لے کے 18 تک میں نے حکومت میں PMLN کی حکومت کا ٹائم دیکھا, اور 18 سے لے کے جب تک 3.5 ایئرس میں نے وہ ٹائم دیکھا جس میں ہم اپوزیشن میں تھے. میں نے وہ ٹائم دیکھا جس میں ہمارے سارے لیڈرس کو انہوں نے جھوٹے کیسز ڈال کے ہمارے پہ پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے کوشش کی کہ ہمارے سارے لیڈرز جیل میں ہوں. میں نے حمزہ شہباز صاحب کو, میں نے شہباز شریف کو, میں نے مریم بی بی کو, میں نے سب کو دیکھا کہ کس طرح. لیکن آپ نے دیکھا کہ PMLN کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا, PMLN کی پارٹی کس طرح انٹیکٹ رہی. اور ابھی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, لوگ کہتے ہیں مکافات عمل, لیکن ہمارے پہ انہوں نے فیک کیسز بنائے تھے. لیکن ان پہ جو کیسز ہیں وہ ان کی 9 مئی کی اٹیک یا سائفر یا توشہ خانہ کا یا القادر ٹرسٹ کے اوپر کیس ہے. تو ابھی جو ایون اپنے پیپرز بھی لوگ جمع کرانے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن, ان کو وہاں پہ بھی PTI کی طرف سے جو جا رہے ہیں ان کو ان کے پیپر سبمٹ نہیں کیے جا رہے, ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کے گھر والوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے اگر آپ الیکشن کمیشن میں دیکھیں سب سے زیادہ کس کے پیپرز جمع ہوئے ہیں, 2000 سے ابو PTI کے پیپرز جمع ہوئے ہیں. تو اگر یہ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ جھوٹی خود ہی ادھر ان کی کوئی کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے اور خود ہی بنا دیتے ہیں, تو دس از ناٹ ٹرو. 2000 ابو ان لوگوں نے جمع کروائے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی, جیسے کئی دفعہ ان کے لوگ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, جب اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے نا تو دیٹس lie, that's fake. سو اس میں یہ بالکل نہیں اگری کروں گی. میں کہوں گی کہ ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی یا تو کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ انہوں نے خود ہی چیزیں سبمٹ نہیں کرائیں, کیونکہ الیکشن کمیشن ایک بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ دے رہا ہے ساری پارٹیز کو. اور PTI صرف اپنی مقصد کی وجہ سے, صرف جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فیک سٹوریز نکال رہے ہیں. اچھا 2018 کے الیکشنز آپ نے بھی دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, ابھی 2024 کے الیکشن آ رہے ہیں, سیم وہی سارا سینیریو نہیں لگ رہا؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں. آپ 2018 کے الیکشنز میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. ہمارے PTI بھی ابھی یہی کہتی ہے کہ ان کو بھی پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. بالکل PTI کو تو وکٹمائز کیا ہی نہیں جا رہا, بالکل ڈفرینٹ ہے. 2018 میں میاں محمد نواز شریف کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی, ان کو فیک کیس میں ان کو اور ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا, اور ہماری ساری لیڈرشپ کو وکٹمائز کیا گیا. حنیف عباسی کو دیکھ لیں, اور بھی بہت سے ہمارے PMLN کے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی PMLN کے ساتھ کیا کیا گیا, ہمارا نشان ختم کیا گیا, اور پرویز رشید صاحب کے ساتھ جو ہوا, یہ ساری آپ کے پاس ہسٹری ہے. ہمارے ساتھ کوئی بھی کیس ایسا نہیں تھا جو انہوں نے پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے نہ بنایا. اب کمپیریزن 2024 ان کے اوپر کیا مسئلہ ہے. ان کا 9 مئی کا, ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ اداروں پہ اٹیک کریں, ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو میر صادق میر جعفر کہیں, ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ سائفر کو لڑائیں, ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کی کریں فائنینشیل کرپشن, ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ توشہ خانے سے گھڑی چوری کریں, نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو فارن فنڈنگ میں پیسے, ابھی تو وہ بھی نہیں چیک کیے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان کی اپنی کری دھری ہیں, اور یہ ابھی جو بھی PTI بھگت رہی ہے یہ ہم نہیں ان کے ساتھ کرے,
یہ تو انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا. تو دیر از اے کلیئر ڈفرینس. ہمارے ساتھ ایک اسکیم آف تھنگس تھی, ہمارے ساتھ 2018 میں جان بوجھ کے ایک پورا سینیریو پلے کیا گیا. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا کرا دھرا ہے, وہ ان کا کیا ہوا سامنے آ رہا ہے. جی. اچھا, فیبرری آنے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, کیا الیکشنز کی تیاریاں آپ کی پی ایم ایل این کی؟ ہمیں آن گراؤنڈ کہیں نہیں دکھائی دے رہا پی ایم ایل این, ہمیں کوئی کیمپین نہیں دکھائی دے رہی, ہمیں کوئی پولیٹیکل پرسن جو ہے وہ ایسا نہیں دکھائی دے رہے. دیکھیے میں آپ کو یہی بتاؤں کہ جس طرح اگریسولی میاں محمد نواز شریف نے جب سے وہ باہر واپس آئے ہیں, اور جب سے میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد ہر روز 8 سے 10 گھنٹے کی پی ایم ایل این سیکریٹریٹ میں پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں, جس میں ہم نے ہر ایک بندے کا میاں محمد نواز شریف نے انٹرویو کر کے ان کو پارٹی ٹکٹس ڈیسائڈ کیے ہیں. یہاں تک کہ جب ریزرو سیٹس کی ہماری کوئی اپلیکنٹس 450+ تھے, اور میاں صاحب نے ہر ایک بندے کو انٹرویو کیا. اسی طرح پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے اتنے لوگوں نے اپلائی کیا. دیر آر سو مینی پیپل ہو وانٹ پارٹی ٹکٹ فرام پی ایم ایل این, اینڈ دیر آر سو مینی کینڈیڈیٹس, اور ان کی 1-to-1 ان کا انٹرویو کرنا, اینڈ نمبر آف آورز the party leadership has put meeting everyone 1-to-1. I think that's a lot of work, اور وہ مین کام تھا, وہ اب ہو گیا. اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے جلسے اسٹارٹ کریں 10 جان سے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پی ایم ایل این کے ہر حلقے میں اسپیشلی جلسے جلوس بھی ملیں گے. ابھی 2-3 دن پہلے حمزہ شہباز صاحب نے بھی یوتھ کی کنونشن کی. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آگے بھی ہماری یوتھ کی کنونشن ہوئے گی, اور اب آپ پی ایم ایل این کو آن گراؤنڈ دیکھیں گے, ہمارے سب لیڈرس کو فل فلیج کیمپیننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ پارٹی ٹکٹس کا جو مرحلہ ہے وہ دیٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم کنزیومنگ جاب, اور وہ میاں صاحب نے خود کرنی تھی. تو دیٹ از ڈن. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر لوکنگ فارورڈ فار دا الیکشنز. اچھا, پارٹی میٹنگس جو آپ لوگ کی ہو رہی تھیں ان میں سارے ہوتے تھے, حمزہ نہیں ہوتے تھے؟ حمزہ شہباز نہیں, حمزہ شہباز صاحب تھے, وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے اس سے پہلے, اور حمزہ صاحب بڑے کور ممبر ہیں, اور پارٹی میٹنگز میں ہوتے بھی تھے. جب ٹریول کر رہے تھے تب نہیں تھے. اور حمزہ صاحب جتنے اچھے گراس روٹ لیول پہ ان کا لاہور کے اندر ایم پی ایس کے ساتھ اور اپنے ووٹر کے ساتھ جس طرح ان کی اسٹرانگ ہولڈ ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی اور کی. میں آپ کو جیسے بھی بتاؤں کہ جب سے میں لاہور کی یوتھ کوآرڈینیٹر بنی ہوں, تو میں نے حمزہ صاحب کے حلقے کے اندر جس طرح یوتھ کی تنظیم دیکھی ہے, جتنی اسٹرانگ ہے, جس طرح ایک کال پہ ان کی تنظیم نکلتی ہے, جس طرح حمزہ صاحب کا ووٹ ہے. تو قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ صاحب 21 اکتوبر کے جلسے پہ بھی جس طرح انہوں نے پارٹی کی موبلائزیشن کی, اور جس طرح آگے آنے والے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے گراس روٹ پہ لاہور کی حلقوں میں موبلائزیشن, تو حمزہ صاحب بہت کریڈٹ جاتا ہے اس کا. اچھا, لوکل لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ حمزہ شہباز کی بہت زیادہ ان پٹ ہے, بہت زیادہ ان کا فوکس ہے. اس لیول پہ مریم ہمیں نظر نہیں آتی. دیکھیں, مریم بی بی ہر بندے کے اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیس ہوتے ہیں. مریم بی بی ابھی تک پارلیمنٹری پالیٹکس میں نہیں آئی, لیکن آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جیسے پی ایم ایل این کی کراؤڈ پولر کون ہے, مریم نواز شریف صاحبہ. جب بھی جلسہ اور جلوس, وہ دیکھیں نا, وہ ٹائم جب پی ایم ایل این پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہی تھی,